رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، عمران عارف پیش خدمت ہے الف کے ساتھ، اور الف آج کے الف کا آغاز بھی اسی خدائے بزرگ و برتر کے پاک نام سے ہے کہ جس کا نام ناموں کی ناموس کا ضامن ہے، جو نزدیک رگے جاں ہو کر بھی بصارتوں کی ہر حد سے ماورا ہے، جس کا کرم کبھی رگوں میں دوڑتے لہو کی صورت عیا ہوتا ہے تو کبھی آنکھوں کے چراغوں میں سے جھانک کر دیکھتا ہے۔ سب کی سنتا ہے سمیع و علیم خدا، علیم و بصیر خدا، اپنی ہر صفت سے ربوبیت کے خزانے چھلکاتا ہوا۔ میرے ساتھ ہے جناب سلیم الرحمان صاحب عزت مآب۔ آج کے پروگرام میں، آج کے الف میں ہم تصوف یا صوفیزم یا صوفیہ اکرام کی باتوں کو لے کے ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم جناب ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں بلا ٹی وی کے اسٹوڈیو میں۔ بات یہ ہے کہ سبھی جو بڑی ہستیاں، بڑے دانایان فطرت جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں جو گزرے ہیں، وہ سب علم کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ علم، عرفان، وجدان، الہام، یہ سبھی سورس آف کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے رکھے تاکہ اس کا سیکھنے کا عمل کبھی بھی تعطل کا شکار نہ ہو۔ وہی ایسا ایک رابطہ ہے جو صرف انبیاء کرام کے لیے ہے، باقی وجدان، الہام، عرفان، یہ سارا انسانی آج بھی انسان کے اس اختیار میں ہے کہ وہ ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکے، سیکھ سکے۔ جناب ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب کے ساتھ پہلا ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ان سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے آج تک تصوف یا صوفیزم کی جو واضح شکل ہے وہ ہمارے آج کے جو شعور ہے، آج کے جو جوان ہیں، آج کے ینگسٹرز ہیں، اسپیشلی جو سوشل میڈیا پہ بہت آج کل ایکٹیو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، وہ آج بھی تذبذب کا شکار ہے کہ صوفیزم بیسیکلی ہے کیا۔ تو ہم جانیں گے صوفیزم ہے کیا۔ جناب سلیم الرحمان صاحب۔ جی شکریہ عمران صاحب۔ پہلے تو میں آپ کے الف پہ بات کروں کہ جو الف ہے یہی وہ بنیاد ہے جس سے صوفیزم پیدا ہوا۔ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا، اور باقی یہ بات کہ الف کا ہمیں کیسے پتہ چلا۔ الف ظاہر ہے مراد وہ باری تعالیٰ رب کائنات اللہ ذو الجلال والاکرام، لیکن ہم تو ناچنا تھا، اس کے لیے ہم اسی الف کے، اسی مالک کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ان کے سب سے محبوب نبی، اس پوری کائنات کے امام، بادشاہ، رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا امتی بنایا۔ اور پھر مالک خود کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، پھر آگے سے آگے جو ہے وہ آگے کی طرف کہہ دیا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین۔ بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہی مالک ہے حق المبین کا، یعنی قرآن پاک کا، جس میں قیامت تک علم پوشیدہ ہے، اور جس کی جتنی وسعت ہوگی وہ اسے حاصل کرتا رہے گا۔ اور ہمیں کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ، اور ساتھ مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اور یہ تب کے تھے جب ابھی وحی نازل بھی نہیں ہوئی تھی، اسلام کی اطلاع، اس کا ڈنکا بجایا ہی نہیں تھا۔ اب آ جاتے ہیں یہ صوفیزم پہ۔ دیکھیں مجھے بتائیں، قرآن پاک کا یہ واقعہ ہم وہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی حکومت تھی، آپ جنات پہ بھی حکومت کرتے تھے، ہواؤں، جانوروں، جرند پرند سب پہ حکومت کرتے تھے۔ تو آپ دربار لگا ہوا تھا اور آپ نے اعلان کیا کون ہے جو سب سے پہلے جو ہے ملکہ سبا کا تخت لائے گا۔ کوئی جنات نے کہا جی اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، ایک ہی کام سر درباری بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی آپ آنکھ جھپکے تو تخت یہاں ہوگا، اور تخت وہاں تھا۔ یہ وہ بندہ کون تھا؟ اگر ہم
पुराने देवताओं मालाई कहानियों में चले जाएं, उनकी कहानियों में, उनके नावलों में, उनकी फिल्मों में भी एक आपको सूफी टाइप डंडा पकड़ा हुआ नजर आएगा जो सदियों की कहानी बताता है। अब आ जाइए हमारी तरफ। दरअसल यहां कुछ ना कुछ तफरीक चलती है। सूफिया इकराम, औलिया इकराम और उलमा इकराम, ये बरसगीर पाक हिंद की बात कर रहे हैं आप, सब कॉन्टिनेंट की। मैं पूरी दुनिया में बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के इल्म की बात कर रहा हूँ। अब मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह तो उधर हैं वेस्ट में, तुर्की में, वो अपनी शायरी में वही बात करते हैं जो पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह और हमारे हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी शायरी में करते हैं। तो ये कैसे, ये क्या है, क्या सिलसिला? बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह ताला ने कुछ अफराद की दर्जा बंदी की होती है। कुछ औलिया इकराम, सूफिया इकराम सालिक होते हैं, और जो सालिक होता है वो शरीयत की पाबंदी करवाना, इल्म को लोगों में बांटना। डॉक्टर साहब यहाँ पे सालिक की थोड़ी सी वजाहत करते जाएंगे कि बहुत सारे कारियन या नाजरीन जो हैं वो उसको नहीं समझते। सालिक, देखिए, सालिक वो होगा जिसको शरीयत पे अबूर होगा। मैं आपको बता दूं, जिसको अहादीस पे अबूर होगा, जिसको अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में पूरी तरह आगाही होगी, चाहे वो अपने उस्तादों से ली हो और चाहे उन्होंने तसव्वुफ के जरिए ली हो। वो जब दुनिया में बैठेंगे तो दुनियादारों की तरह बैठेंगे और अपने इदारों में बैठ के वो अपने दीन को तसव्वुफ के साथ साथ फैलाते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने तो आना नहीं। ये तो एक हक है, लेकिन क़यामत तक जो वारिसुल अंबिया है वो पैदा होते रहेंगे उस आखिरी आदमी तक। और आज ये मैं बता दूं कि क़यामत उस वक्त आएगी जब एक भी सालिक मौजूद नहीं होगा, एक भी अल्लाह और उसके महबूब और उसके अहकामात और उसके राज की बातें करने वाला ना होगा। सालिक और सूफी की मुमासलत बनती है कुछ? जी बिल्कुल बनती है। सूफी सालिक भी है, सूफी मजूब भी हो सकता है। सूफी अपनी जिंदगी में सादगी अपनाते हुए दुनियादारी से दूर हट के राजी बिल रजा के अपने यानी कि एक मकाम तक पहुंचता है। अब इसमें किस्म आ जाती है जो मजूबियत वाली है। बात यह है कि जब अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद से उन्होंने इल्म हासिल किया, उन्होंने उनको अल्लाह का जिक्र अता किया, तो बस वो उसी ज़ाते बारी ताला के ज़ात में ही अपने आप को फना करते हैं। और जब उस बात को, जिसको अल्लाह पाक बार बार फरमाते हैं, मैं तुम्हारी शारक के करीब हूं, मुझे छोड़ के तुम इधर उधर क्यों धक्के खाते हो, वो उसके लामा इकबाल का शेर है, तो इंतहाए हुस्न है, मैं इंतहाए इश्क, देखे मुझे कि तुझको तमाशा करे कोई। वाह, ये बात जो है यानी कि मालिक है ही मोहब्बत करने के लिए। और ये जो सूफी और होते हैं, ये अपने आप का इनका बस नहीं चलता। इनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बार बार हम टुकड़े हमारे हों, फिर जिस्म जुड़े, फिर मालिक के पास जाएं, फिर जुड़े। ये शिद्दत, मरना और जीना इनके लिए बराबर होता है। जिस्म की कैद से निकल जाते हैं ये लोग। देखिए, ये तो देखें, जब दुनिया दारी निभानी है, आपने अक्सरों को देखा होगा, ना उनको सर्दी का गम, ना उनको गर्मी की शिद्दत, उसकी वजह यही है। लेकिन जब उन पे कुछ हुक्मनामा आ जाता है कि नहीं, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जिनको वालिए हिंद कहा जाता है, अब मुझे बताएं कि 90 लाख जो हिंदू थे, नॉन मुस्लिम थे,
وہ مسلمان ہوئے اس وقت کوئی اسپیکر نہیں تھا, کوئی ٹی وی نہیں تھا, ہوتا یہ تھا سورس آف کمیونیکیشن کوئی نہیں تھا, لیکن تھا, اور وہ تھا وہ انرجی جو روح کے ذریعے نکلتی ہے. آپ بیٹھے ہوتے تھے, آپ کے گرد ہلکا ہوتا تھا, لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو رہے تھے اور ہوتے گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں دوسری طرف آ جاتا ہوں. مالک یہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات, یہ پوری کائنات میرے لیے ایک ذرے کے برابر ہے. میرا تخت اور میرا تخت اتنا بڑا ہے, میری ذات اتنی بڑی ہے کہ یہ پوری کائنات میرے لیے ایک حقیر سی چیز ہے, لیکن میں پورے کا پورا بیٹھ جاتا ہوں, فٹ آ جاتا ہوں. کس میں؟ مومن کے دل میں. اب بات وہی آ گئی کہ اسی دل میں بیٹھیں گے نا جو دل اس کے لیے خالی ہوگا. جس دل میں 100 غم پہلے ہی پالے ہوں گے وہاں تو آمد نہیں ہوگی. تو جب جس ہستی میں وہ بیٹھا ہوگا اس میں اگر جب باہر سے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا, اس کے اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا. اور یہ پھر بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اب ایک چیز پہ مزید ہم ہمارے ناظرین کے لیے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مختلف مدارج یا مختلف مراحل یا فیزز سے گزرتا ہوا, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ فنافی ذات سے لے کر فنافی شیخ سے گزرتا ہوا فنافی اللہ کا جو مرتبہ حاصل کرتا ہے, تو یہ سارے کا سارا عمل توفیقات کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ کو تو سلیکٹڈ ہو گئے, کیونکہ ان کو رجال الغیب بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ سلسلہ ہے خاموش ہوتا ہے. کچھ کو پکی پکائی ملی, جیسے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریر. کچھ سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ کو ریاضت کرنی پڑتی ہے, مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. ان کو بار بار پرکھا جاتا ہے, بار بار دیکھا جاتا ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ اگر ان کا درجہ بلند ہو گیا ہے تو ان کو غلطی کی سزا نہیں ملتی. بلکہ ابھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے جو سنی حضرات ہیں پیروکار ہیں, جب آپ خانہ کعبہ میں آپ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی علمی فراست اور روحانی فراست عطا کی تھی کہ کسی سے جو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کر دیتے تھے. لیکن جب آپ خانہ کعبہ میں جاتے تھے اور وہاں طواف کے دوران کپڑے کا پلڑا لے کر اپنے گلے کو زور سے بیچتے تھے اور چیختے تھے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دینا, میں اپنی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب یہی بات اگر آپ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں تو وہاں بھی یہ دیکھیں کہ آپ کنیز تھیں ایک دور میں, تو رات کو وہ مالک اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رابعہ بصری کے کمرے سے روشنی آ رہی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آج رابعہ بصری نے دیا جلانا جو ہے وہ بھول گئی ہے. تو جب وہ کمرے کے پاس گیا تو دیکھا دیا تو بجھا ہوا ہے, لیکن روشن دان سے نور کی لہریں جو تھیں وہ حضرت رابعہ بصری کے جسم پر پڑ رہی تھی اور آپ سجدے میں تھے اور آپ یہ کہہ رہی تھی کہ مالک مجھے معاف کر دے, صبح کو میں نے اس اپنے دنیاوی مالک کی خدمت کرنی ہوتی ہے اور میرے پاس یہی ٹائم تمہارے لیے بنتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جب تک کوئی شخص دیکھیں ان چیزوں کی طلب کو نہیں بڑھائے گا, ان کی طلب کو نہیں دیکھے گا تو وہ پا نہیں سکتا. کتابیں تو آپ کو ہزاروں ہیں. ناظرین اس وقت چونکہ ایک وقفے کا مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اولیاء اکرام کے بارے میں قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا. آج انہی اولیاء اللہ کی ہم باتیں کر رہے ہیں. آج کے الف میں ملا ٹی وی کے پورٹل سے ہمارے ساتھ رہیے گا.